درخواست کروں گا کہ زہرا نقوی نے ہمارے ساتھ شروع سے میرے ساتھ کام کیا، بہت سے سیمینارز میں گئیں، میں ان پر ریلائی کرتا ہوں، آج بھی میں ان کے گھر بیٹھا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنا پروفیشنلی بہت مشکل کام کر رہی ہیں۔ کووڈ کے حالات کے باوجود جو ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں جو ہوم لیس لوگ ہیں، جن کا کچھ ڈرگس پرابلمز بھی ہیں، بہت ہی مشکل چیلنجنگ ہیں، یہ ان مشکل لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کی ہیلپ کرتی ہیں۔ انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں ہم سب میگزین، جس کے لیے میں ریگولرلی لکھتا ہوں، میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ لکھیں، ان کے اندر ایک رائٹر بیٹھا ہے، ایک دانشور بیٹھا ہے، ان کے کزنز، ان کی بہنیں، ان کی کزنز دوست سب جانتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی عاجزی کسر نفسی سے کام لیتی ہیں، تو میں ان کو ہلکا ہلکا جو ہے نا انکریج کرتا رہتا ہوں کہ یہ کچھ لکھیں۔ تو آج وہ آپ کو اپنا جو گرین زون کا تجربہ ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے گرین زون فلسفی کی، کچھ باتیں کامن ہوں گی تاکہ آپ بار بار سنیں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو زہرا نقوی صاحبہ، آپ ہمارے دوستوں کو اپنا جو مشاہدہ، تجربہ، تجزیہ، جو انڈرسٹینڈ گرین زون فلسفی آپ سمجھی ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ زہرا نقوی صاحب۔ جی تھینک یو سہیل صاحب۔ تو تعارف تو آپ نے بتا دیا کہ میں کیا کرتی ہوں اور کیا ہے، تو میں یہ جو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، ہو سکتا ہے سہیل صاحب نے جیسے کہا تھوڑی سی اس میں ریپیٹیشن ہو، لیکن یہ ہے جو کہ میری آبزرویشن ہے، اور یہ زیادہ تر گرین زون کے بارے میں ہے۔ تو جب میں نے پہلی بار گرین زون فلسفی کے بارے میں سنا تو یہ کوئی لگ بھگ 2004 کی بات ہوگی، اور بات یوں ہوئی تھی کہ ایک شاعر دوست کی 4 سال کی بچی نے کہا کہ ابا، بھائی نے میری گڑیا توڑ دی ہے، اس لیے میں ریڈ زون میں ہوں، ابھی میں بات نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر میں بچی نے پھر باپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ مجھ کو نئی گڑیا دلانے کا وعدہ کریں تو میں پھر گرین زون میں آ جاؤں گی۔ شاعر دوست کا خیال تھا کہ یہ اتنی اچھی فلسفی ہے کہ گھر میں چند لمحات کی گفتگو کے نتیجے میں ان کی بچی اس کو اپنانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر بات ہوئی ایک اور دوست کی، جنہوں نے اپنے آفس میں اپنے کیبن پر 3 مختلف رنگ کے جھنڈے لگا کر گرین زون فلسفی کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے جذباتی کیفیات کا اظہار اپنے کولیگز کے لیے کریں اور لوگ ان کے جذباتی کیفیت سے آگاہ رہیں اور آپس میں گفتگو آسان رہے۔ پھر 7 اسٹیپس ٹورڈز گرین زون لیونگ آئی۔ سہیل صاحب کی ہر کتاب کی طرح میری اس کتاب کے لیے بھی وہی خواہش تھی کہ کاش یہ اردو میں ہوتی۔ اردو پڑھنے والوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انگلش میں تو شاید اور بہت کچھ میسر ہے۔ حالانکہ میں غلط ثابت ہوئی، وہ اس طرح کہ ہاں، انگریزی میں ذہنی صحت پر بہت کچھ میسر ہے، مگر ان آسان الفاظ میں نہیں جس میں یہ کتاب بات چیت کر پاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب سمر اشتیاق نے اس گرین زون ورک بک کا ترجمہ اردو میں کیا، اور خالد سہیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گرین زون گروپ تھراپی کو اپنی کلینک سے نکال کر زوم میٹنگ پر لے آئیں گے، اور وہ بھی اردو میں۔ زوم گرین زون تھراپی کا تجربہ توقعات سے کہیں زیادہ دلچسپ اور کامیاب ثابت ہوا۔ مجھ کو اس لیے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ رہی کہ مجھ کو اس میں مشاہدے اور اپنے اوپر اطلاق دونوں کا تجربہ ایک ساتھ حاصل ہوا۔ گرین زون فلسفی نفسیات کے ایک انتہائی بنیادی اصول سیلف اویئرنس یعنی خود شناسی پر استوار ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو سیلف اویئرنس یا خود شناسی کی ہماری زندگیوں میں کامیابی اور اس کی اہمیت کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ جو آپ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے کتنے کم آگاہ تھے، اور اس آگاہی سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ خود شناسی کا عمل 2 حصوں میں ہوتا ہے، یا اس سیلف اویئرنس کی 2 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ لمحہ بلمحہ آگاہی، جیسے ابھی ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، یا ہم اس وقت جذبات کے کون سے زون میں ہیں، گرین، یلو یا ریڈ۔ یہ آگاہی شروع میں آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی دلا سکتی ہے۔ دوسری آگاہی آپ کے ماضی کے تجربات کی آگاہی ہے، جو کہ یا تو فلیش بیک کی شکل میں وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتی رہتی ہے،
یا پھر اس کو آپ نے کسی برے خواب کی طرح بھلا دیا ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ کوئی خواب نہیں حقیقت تھی تو وہ آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ یہ آگاہی آپ کو وقتی طور پر اور افسردہ کر سکتی ہے، مگر یہ تھکاوٹ اور افسردگی وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے آج ورزش کی تو کل آپ کے پٹھوں میں کافی تکلیف ہوگی، مگر وہ تکلیف آپ کے جسم کو اصل میں صحت مندی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے اور جلد ہی دور ہو جاتی ہے۔ گرین زون ورک بک آپ کو کچھ ایسے ٹولز مہیا کرتی ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بارے میں اپنی آگاہی کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے گرین زون ڈائری لکھنے سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو تھوڑا باہر سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو باہر سے دیکھتے ہیں تو اس میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کی وجوہات بھی دیکھ پاتے ہیں، جس سے آپ میں آہستہ آہستہ یہ صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے اندر اور اپنے حالات میں تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ جب آپ اپنے آپ کو، اپنے آپ سے اپنے رشتے کو اور پھر اپنے ماضی اور حال کو بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ایسے دوسرے رشتوں کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اپنے دوسرے رشتوں کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے قریبی رشتے کون کون سے ہیں اور ان رشتوں کی جذباتی نوعیت کیا ہے؟ ان رشتوں میں کیا چیز ہے جو آپ کو گرین زون مہیا کرتی ہے؟ کیا آپ کو یلو زون میں لے جاتی ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو یلو زون میں لے جاتی ہے اور کیا آپ کو ایک دم سے ریڈ زون میں پھینک دیتی ہے؟ ان رشتوں کو استوار کرنے کے لیے گرین زون تھراپی آپ کو خط لکھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ خطوط سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا لاشعور آپ کے رشتے کے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ اگر جذبات ریڈ زون میں ہیں تو کیوں ہیں؟ ان ریڈ زون رشتوں کو ریزالو کرنا ہے، ڈیزالو کرنا ہے یا کسی غیر جانبدار فرد کو بیچ میں ڈال کر حل کرنا ہے؟ جذباتی برساتی کیوں کر کام کر پاتی ہے اور اس کا سہارا کب اور کیسے لینا ہے؟ گرین زون تھراپی کا ایک اہم حصہ ان نظاموں کا مشاہدہ کرنا ہے جس کا کوئی بھی فرد حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ خاندانی نظام، سماجی نظام اور معاشی نظام۔ کیونکہ نظام فرد سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان میں فرد کی حیثیت، اہمیت اور عزت و احترام کا مشاہدہ کرنا اور فرد میں وہ جذباتی صلاحیتیں پیدا کرنا جس سے وہ ان نظاموں میں رہتے ہوئے اپنے لیے بہتر اور زیادہ مواقع پیدا کر سکے، تاکہ ان نظاموں میں کم سے کم پھنسا ہوا محسوس کرے۔ گرین زون فلسفی سے آپ اپنی مدد خود کرتے ہوئے اپنے لیے ایک پرسکون زندگی تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر تک آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ کیا آپ اپنے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے؟ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے کام نہیں کر پا رہی؟ اس طرح آپ لاشعور سے شعور کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گرین زون گھنٹے سے شروع کر کے گرین زون لائف سٹائل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سیمینار کے بعد آپ لوگ گرین زون ورک بک اپنی ای میل کے ذریعے وصول کریں گے۔ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو گرین زون ٹیم سے رابطہ کریں۔ ہم کو خوشی ہوگی اگر آپ کا گرین زون لائف سٹائل کی طرف سفر سہل اور کامیاب رہے۔ پر امید، زارا نقوی۔